حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے. کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا, بیٹھا نہیں جا رہا تھا. میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا. پھر ایک صحابی آئے, میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا, وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے. دوسرے آئے, میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا, وہ بتا کے چلے گئے. پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے. میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا, حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہوئی ہے. پوچھا مسئلہ, آقا کریم میں بھوک لگی ہے. ہاں حضور بھوک لگی ہے. مسئلہ ہی یہی تھا. کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے, اجازت دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا. کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک, لیکن حضور کا حکم تھا. میں بلا لایا, کہا اب ان کو پلاؤ. کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا. کہا کہ ان سب کو پلاؤ. کہا ایک نے پیا, پھر دوسرے نے پیا, 70 آدمی دودھ پی گئے. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا, کہا اور پیو اور پیو, حتیٰ کہ میں سراب ہوا. حضور اب نہیں پیا چاہتا. پھر آقا کریم کو پیالہ لیا. استاذ المکرم فرمایا کہ یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا, یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوٹا پی رہا. اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے. اللہ اکبر. تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے, اللہ اکبر, کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, بڑے خوددار ہوتے ہیں. عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں, سوال کرنے والے ہیں, وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں, اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا. آپ دیکھ لیں, اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا, گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے. خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا. کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا, اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا. یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے. ہاں علماء نے اجازت دی اگر مرنے کا اندیشہ ہو, بھوک اتنی ستائے تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے. بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں ان کے بارے فرمایا یہ جہنم کے انگارے ہیں. اب اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے. جو مال بڑھانے کے لیے فرمایا سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے, چاہے تھوڑے کر لے چاہے وہ زیادہ کر لے. اس لیے غربت اگر مل جائے اس کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں, دن میں, چھپ کر اور ظاہر, اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ان کا اجر ہے اور نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس 4 درہم تھے. جب آپ نے یہ پڑھا کہ وہ رات کو کرتے ہیں, دن کو کرتے ہیں, چھپ کے کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, آپ نے 1 درہم دن کو خیرات کیا, 1 رات کو کیا, 1 چھپ کر کیا, 1 ظاہر کیا. کہا کہ ساروں میں میرا نام آ جائے, چھپ کر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے, ظاہر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے, دن میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے, رات میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے. اللہ اکبر. کہا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ
ان کو یہ اجر دے گا کہ نہ ان پر کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، قیامت کے دن وہ امن اور طمانینت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرمائے اور پھر اس کو اس کے راستے میں لٹانے کی توفیق دے دے۔ اور اگر غربت پہنچی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اس غربت میں اپنی غربت کو تماشا بنانے سے ہم گریز کریں اور اس غربت میں صبر کریں۔ مومن جب کسی تکلیف میں صبر کرتا ہے، فرمایا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے۔ اس لیے اگر غربت ہے تو پھر بھی کہیں مالک تیرا کرم، جس حالت میں ہوں میرے نیچے بھی تو کئی لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سمجھیں کہ آج کرم نوازی ہے میرے اوپر، کل کا پتہ نہیں، راہ خدا میں جتنی لٹائی جا سکتی ہے لٹا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ مال کی گردش ہوتی رہے تو مال بڑھتا رہتا ہے، جو مال رک جائے ٹھہر جائے وہ اس متعفن پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تو